السلام علیکم منگل یوٹیوب چینل پہ ناظرین، جاوید شاہ حاضر خدمت ہے تلخ و شیریں کے ساتھ۔ اس میں ہم آپ سے اچھی بات بھی کرتے ہیں، کچھ تلخ گفتگو بھی کر لیتے ہیں۔ تو آج میں اس حوالے سے پی ٹی آئی کی سیاست اور پی ٹی آئی کی جیل سے جو عمران خان کی رہائی نہیں ہو رہی ہے اس کے روشنی ڈالوں گا، اس حوالے سے ان کی پارٹی کے طرز عمل سے۔ پارٹی کا طرز عمل ایسا ہے کہ پارٹی میں دو قسم کے لوگ شامل ہو گئے۔ ایک ہیں وکلا جو سیاست سے نابلد ہوتے ہیں، زیادہ سیاسی امور پہ ان کی گرفت کمزور ہوتی ہے، وہ شامل ہو گئے۔ ان کو فرنٹ لائن پہ لایا گیا ہے ایک پالیسی کے تحت۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے عناصر شامل ہو گئے ہیں جن کو پی ٹی آئی کی جو مرکزی پرانے رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مخالف لوگوں کے ایجنٹ ہیں۔ اب آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ مخالف لوگوں کس کو وہ کہتے ہیں، تو ان پہ بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے ان کو بھی۔ ایک وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں شروع سے پی ٹی آئی کو بنانے میں، جب عمران خان ایک سیٹ لیتے تھے جب وہ عمران خان کے ساتھ تھے، اور آج بھی جب عمران خان نے اتنی سیٹیں لے لی ہیں تو وہ جب بھی ساتھ ہیں، تو ان کو پس منظر میں وہ لوگ چلے گئے اور یہ لوگ سامنے آ گئے۔ اب وہ لوگ جو ہیں مخلص، جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں یا پی ٹی آئی کے جو مخلص رہنما ہیں، وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے قائد کو جیل سے رہا کرائیں۔ اچھا، قائد کو جیل سے رہا کرانے کے لیے بڑی قربانی دینا پڑتی ہے، ہر پارٹی بڑی قربانی جو دیتی ہے، ماضی میں بھی دیتی رہی۔ اب جس طرح ماضی میں بے نظیر چلی گئی تھی، یا اپنے ان کے زرداری صاحب اس میں تھے تو پیپلز پارٹی کے کارکنان قربانی دیتے تھے۔ بھٹو صاحب جیل میں تھے تو پیپلز پارٹی کے کارکنان نے بڑی قربانیاں دی، حتیٰ کہ اپنے کو نظر آتش تک کیا انہوں نے۔ تو اس حوالے سے جب ان کو، بہرحال وہ جیل میں موجود تھے، بھٹو صاحب کو تو جیل سے چھڑانے کے لیے دنیا بھر کے بادشاہ آئے، یعنی کہ صدر آئے جو منتخب جمہوریت کے صدر تھے، اس میں کرنل قذافی، سعودی عرب کے شاہ فیصل کی حکومت تھی اس زمانے میں، اور دوسری حکومتیں تھیں موجود، تمام نے زور لگا دیا۔ یہاں ضیاء الحق کی حکومت تھی، آرمی کی حکومت تھی یہاں پاکستان میں۔ آرمی سے نبرد تھے پیپلز پارٹی کے کارکنان، جس حد تک بھی تھے، مگر وہ نبرد رہے، انہوں نے اپنے کو نظر آتش کیا، یہ کیا، مگر بھٹو صاحب اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے تھے، اور اس ڈٹے ہوئے موقف سے انہوں نے کہا میں عوام کے لیے جان قربان کر دوں گا، مگر میں جیل سے ایسے نہیں نکلوں گا کہ کسی کی مدد سے میں جیل سے باہر ہو جاؤں تو میں زیرو ہو جاؤں، میں عوام کے سامنے، عوام کے خاطر اگر پھانسی کا پھندا ہوا وہ میں قبول کر لوں گا۔ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو ان کے جو پارٹی ہے وہ جیل میں رکھ رہی ہے، اور یہ اگر عمران خان کے بارے میں یہ باہر بیان دیتے ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں جناب، اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، تو یہ یوں لگتا ہے کہ وہ شاید عمران خان جو ہے ان کو بھی یہ بھٹو صاحب کی یعنی کہ پالیسی پہ چلتے ہوئے شاید ان کو یہ کہیں شہید بنانا چاہتے ہیں۔ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی پاکستان کو ضرورت ہے اس وقت، عمران خان کے کو عوام ووٹ دیتی ہے، تو ان کی جو پارٹی کے کارکنان جو ہیں ان کو جلد سے جلد ان کو چھڑانے کے لیے کچھ ایسے مسئلے حل کرنے چاہیے جو حل طلب ہیں، یعنی کہ جیسے بیوروکریسی سے بات کرنا، حکومت سے بات کرنا، چاہے فارم 47 کی حکومت ہے آپ اس سے مذاکرات کریں۔ اس کے علاوہ وہ اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ مسلسل نشانہ بنائے ہوئے ہیں اس سے آپ کچھ لو اردو کی پالیسی پہ چلیں۔ پاکستان کی حکومت ہے، آپ پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ ان سے کسی ایک موقف پہ کہ اپنے قائد کو نکالوانے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ لینا پڑتا ہے، تو اس پہ آپ کوشش کریں کہ ان کو جو ان کی ناراضگی ہے وہ دور کریں۔ کہنے کا مطلب ایک ایسا انسان جو پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے اور بھاری اکثریت جیتا ہے، وہ آپ اس طرح سے ضد بحث میں کون آ گئے؟ وہ بھی ضد بحث میں ہیں اور یہاں اسٹیبلشمنٹ میں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ ان کو کارکنان کو پی ٹی آئی کے ایسی جدوجہد کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں ایسی جدوجہد خیبر سے کراچی تک بند نہیں ہوگا، اور جو چھوٹے موٹے مظاہرے ہوں گے وہ اسٹیبلشمنٹ یا انتظامیہ قابو پانے میں مہارت رکھتی ہے، ان کو قابو پا لے گی۔ اس میں لازمی آپ کہہ رہے ہیں پارٹی میں ایجنٹ بھی داخل ہو گئے ہیں یا ایجنسی کے بھی لوگ ہیں، یوں ہے فلانا، تو یہ کیسے چلے گا معاملہ؟ اور جو وکلا ہیں وہ کورٹ سے کیس لڑ کے تھک گئے ہیں، لازمی تو ایک کیس بنتا ہے دوسرا بن جاتا ہے، ایک ختم ہوتا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں یہ جائے، تو مگر عدلیہ پاکستان کی اب آزاد ہو گئی ہے، نئے عدل یعنی کہ جو جج صاحب آ گئے ہیں، جسٹس صاحب آ گئے ہیں،
تو آپ کے کیس وہاں بھی لگ رہے ہیں. تو چاہے عدلیہ کے میدان میں آپ جیتیں یا اسٹیبلشمنٹ سے بھی اس طرح کے آپ مذاکرات کریں حکومت کو شامل کر کے کہ جس سے آپ کے قائد کی رہائی ہوئی. میرے کہنے کا مقصد یہ. اور اگر پی ٹی آئی کے کارکنان یا پی ٹی آئی کی تمناؤں پہ، کارکنان کی تمناؤں پہ ان کے رہنما، ان کے جو اس وقت کے قائدین باہر موجود ہیں، پورا نہیں اترے، تو وہ پی ٹی آئی کے کارکنان کا یہ شکوہ برقرار رہ گیا کہ ہماری قیادت نے ہمارے قائد کو جیل میں بالکل یعنی کہ رکھ کے ختم کر دیا. اور اگر وہ کہیں کوئی ایسی سزا ان کو ہو جاتی ہے، طویل قید کی سزا، یا ایسی سزا کوئی ان کو جیسے بھٹو صاحب کو ہوئی یا کسی ایسے مقدمے میں، تو پھر یہ ایک تاریخ بن جائے گی اور کارکنان کی اس میں کاوشیں بیکار ہوں گی جو انہوں نے آج تک ووٹ دیے. اور یہ ان رہنماؤں کی تمام تر ذمہ داری رہنماؤں کی ہوئی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، جو اپنی کارکردگی ان کی صفر ہے. وہ ایسی کوششیں باور کوششیں نہیں کر رہے ہیں جو باور ثابت ہوں. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ضد اور لچک دکھانی پڑے گی اپنے رویے میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر عمران خان کچھ کہتے ہیں، ان کے پیغام کچھ اور لیے جاتے ہیں باہر، ان کو بھی یہ چاہیے، عمران خان کو بھی وہ مثبت سگنل دیں وہاں سے اور اپنی وہ کوشش کریں کہ وہ عوام کی آئندہ خدمت کر سکیں. ان کے لیے یہ ضروری ہے. اس طرح پی ٹی آئی میں یعنی کہ کوششیں جو ان کی کامیاب اسی صورت میں ہوں گی، ورنہ اس نہج پہ حالات پہنچ چکے ہیں. اب 9 مئی کے جو واقعے کے لوگ ہیں ان کو لوگ نہیں بھول رہے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا لگائی جائے گی لازمی. اس وقت ایوان میں بلاول نے جو کہا تھا کہ جناب آپ تو یہاں، یعنی کہ میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا مگر انہوں نے وہاں کہا کہ یہ تو سب گندے انڈے بیٹھے، یعنی کہ جو چھڑانے والے لوگ ہیں وہ نہیں چھڑا سک رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ ہمت کرو، ہمارے تو یہ اپنے نظر آتش کیا پیپلز پارٹی کے کارکنان نے یہ کیا، انہوں نے اپنی موازنہ کیا آپ کے کارکنوں سے پیپلز پارٹی کے کارکنان کو. یعنی کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ بھائی ہم نے احتجاج بھی کیا تو جلاؤ گھیراؤ کیا پاکستان میں بے نظیر کی شہادت کے بعد، مگر ہم نے کہیں یہ ہدایت جاری نہیں کی. یعنی کہ اس وقت بھی آرمی تھے، کافی دشمنی یعنی کہ وہ لوگ رکھ رہے تھے جن کے بے نظیر کو یہ شہادت ہوئی تھی. عوام میں یہ تھا کہ کہیں ایجنسی کہ کوئی ایسا پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا تھا ان کے سندھی عوام بالخصوص جہاں سے پیپلز پارٹی کہ جناب یہ ایجنسی نے کرایا یا یہ کرایا یا مشرف نے کرایا. مگر کہیں بھی کسی قائد نے پیپلز پارٹی کی یہ نہیں کہا کہ آپ فوجی انسٹالیشن پہ حملہ کریں یا فوجی کسی بیرک میں جائیں یا کسی چھاونی میں جائیں یا کہ جہاں شہر میں آرمی کی کوئی جو یادگاریں بنے ان کو توڑے. تو وہ انہوں نے یہ کہا اسمبلی میں، جو قائد اپوزیشن نہیں جو وہاں پارلیمانی لیڈر ہے پیپلز پارٹی کے بلاول، تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ لوگوں نے تو یہ کہا جاؤ وہاں توڑو پھوڑو یہ کرو. یہ انہوں نے اس کی کافی مذمت کی. انہوں نے یہ کہا اب ہم تو اس میں یہ تو ثابت ہوگا، جب یہ ثابت ہو جائے گا تو پھر کڑی سے کڑی سزا ملے گی ان کارکنان کو، چاہے اس میں عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس حوالے سے ان کو ملنا چاہیے اور مذاکرات کرنے چاہیے. اسی میں ان کی بہلائی ہے. جو غلطی ہوئی اس کی اپنی معذرت کر لیں کہ ہم سے یہ ہمیں غلطی ہوئی، اور اس حوالے سے اس میں کوئی بڑا پن ہوتا ہے معذرت کرنا. اب معذرت کر کے مذاکرات کا آغاز کرائیں حکومت سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے. اسی میں بھلائی ہے اور پی ٹی آئی کی، اور اسی میں ان کے قائد رہا ہو سکتے ہیں. دوسری صورت میں میں یہ نہیں سمجھتا کہ شاید مستقبل قریب میں عمران خان جیل سے باہر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.